बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 अगस्त बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा अहम हुक्मनामा जारी किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की दरख्वास्तों पर। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और सबसे अहम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से एक अहम दरख्वास्त दायर की गई है और वो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस उससे मुतल्लिक है और कार्रवाई रुकवाने की इस्तदा की गई है। वो क्या मामला है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साबिक सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम की इमरान खान की पैगाम रसानी और नेटवर्क का जो मुबैना एक स्कैंडल है, उसमें अब मज़ीद तफसीलात ये सामने आई हैं कि इमरान खान की पैगाम रसानी में मसरूफ़ गैर कानूनी नेटवर्क की मज़ीद तफसीलात सामने आ गई हैं सरकारी हुकूमती ज़राए से। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम ने करीबी स्टाफ को अहम पॉइंट्स पर तैनात कर रखा था। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने अपने उर्दली ज़हीर को चौधरी परवेज़ इलाही शाह महमूद कुरैशी के साथ तैनात कर रखा था। दूसरे उर्दली जमील को शाह महमूद कुरैशी के साथ नाइट शिफ्ट में तैनात कर रखा था। ज़राए के मुताबिक वार्डर यासर रियाज को पीबी अकाउंट, सजाद सिद्दीक को तलाशी इंचार्ज, शब्बीर फराज को सामान तलाशी और वीआईपी मूवमेंट पर तैनात कर रखा था। और हेड वार्डर्स उफरान को जेल के बाहर स्पेशल मुलाकात पर तैनात रखा गया था। स्टाफ के तमाम मेंबरान को हिरासत में लेकर पूछ गुछ किए जाने का भी इम्कान है। तो ये तमाम तफसीलात अब पब्लिक की जा रही हैं कि जी ये अफसरान थे, इनको ये ड्यूटी दी जाती थी। इमरान खान का परवेज़ इलाही के साथ भी रब्ता था, इमरान खान का शाह महमूद कुरैशी के साथ भी रब्ता था। और जो इमरान खान के लिखे मज़ामीन या नोट्स वकला बाहर लेके आते थे जो मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स को दिए गए, तो वो भी सारे इसी नेटवर्क के ज़रिए आते थे। मुझे हैरानी इस बात की है कि जब आप ये दावा करते हैं कि आपका इतना बेहतर निज़ाम है और फिर उस निज़ाम के होते हुए क्या पॉसिबल है कि ये सारा कुछ हो जाए। एक वार्डर की क्या हैसियत है, एक ड्यूटी पर खड़े कांस्टेबल की क्या हैसियत है कि वो आपके पूरा जो इंटेलिजेंस का सिस्टम है उसको अपनी मर्ज़ी से घुमाए। ऐसा मुमकिन नहीं है और इस वजह से इन तमाम चीज़ों की कोई हैसियत नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया और मीडिया एक्टिविस्ट हैं फैज़ान, उनकी दरख्वास्त पर अहम हुक्मनामा जारी किया जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने, जिसके बारे में अदालत ने कहा था कि फिर आप आइन में जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उनको ख़त्म कर दें, अपनी मर्ज़ी करें और इनको आप ख़त्म कर दें, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अब उस पर जो तहरीर हुक्मनामा जारी किया उसमें कहा गया कि एज़ पर द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द इस्लामाबाद पुलिस रिक्वेस्ट हैव बीन मूव फॉर द इशूएंस ऑफ लेटर्स टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस ISI एंड इंटेलिजेंस ब्यूरो फॉर द प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वेयर अबाउट्स ऑफ द डेटिन्यू। अदालत कहती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पुलिस ने जो रिपोर्ट जमा करवाई है, उनका ये कहना है कि MI, ISI और जो दूसरी जानिब IB है, उनको एक ख़त लिखा गया है और कहा गया जी कि जो मुगवी है फैज़ान, उसके बारे में उसकी तफसीलात अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो हमें दी जाए। नेक्स्ट टू द रिपोर्ट इज़ लेटर डेटेड 10 अगस्त 2024। अदालत कहती है कि इस रिपोर्ट के साथ वो लेटर भी 10 अगस्त का साथ जुड़ा हुआ था, लगा हुआ था। By the Sub Inspector Police Station Karachi Company requesting for issuance of a letter to the said agencies for the provision of information about the detinue. There is nothing on the record to show that the said request was acceded to and or a letter was sent to said agencies. उनका एक ख़त लिखा हुआ ज़रूर था लेकिन उसकी कोई तफसील या प्रूफ या सबूत नहीं था कि वो आगे भी पहुंचाया गया है, वो मुतल्लिका एजेंसियों को या इदारों को दिया भी गया है। इसकी बाबत कोई तफसील नहीं थी और कोई डॉक्यूमेंट नहीं था और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। अदालत की जानिब से लिखा गया कि देयर इज़ नथिंग ऑन द रिकॉर्ड टू शो दैट द सेड रिक्वेस्ट वाज एक्सीडेड टू एंड आर लेटर वाज सेंट टू द सेड एजेंसीज। लेट आर डिसीजन इन दिस रिगार्ड बी मेड एट द अर्लीस्ट। कि अदालत ने कहा जी कि आप इसको हर सूरत एजेंसियों को ख़त भेजें और उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। द रिस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड टू कंटिन्यू विद देयर एफर्ट्स टू लोकेट द वेयर अबाउट्स ऑफ द डेटिन्यू और 20 अगस्त तक उसकी रिपोर्ट जमा करवाएं। ये अदालत की जानिब से हुक्मनामा जारी किया गया और अदालत ने उसमें वाज़ेह तौर पर चीज़ों को दर्ज किया है। वहीं पर जो दरख्वास्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अज़हर मिशवानी के भाइयों से मुतल्लिक, उसमें जो तहरीर हुक्मनामा जारी किया है, उस अपने हुक्मनामा में जो शहबाज गिल के भाई की बाजियाबी केस में हुक्मनामा जारी किया था, उसको भी इस हुक्मनामे का हिस्सा बना दिया है, जिसमें कहा गया था कि ये वज़ीर आज़म के सामने रखें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अज़हर मिशवानी के 2 भाइयों की बाजियाबी से मुतल्लिक तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। हाई कोर्ट ने अज़हर मिशवानी के दोनों भाइयों की बाजियाबी के लिए फ़रीक़ैन को एक और मौका दे दिया है और हुक्मनामे की कॉपी वज़ीर आज़म को भी पहुँचाने का हुक्म दिया है।
تحریر حکمنامہ میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے تحریر کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ عدالتی احکامات کے مطابق سیکرٹری داخلہ عدالت میں پیش ہوئے اور رپورٹ جمع کروائی۔ سیکرٹری داخلہ کی رپورٹ کے مطابق کوئی بھی انٹیلیجنس ایجنسی وزارت داخلہ کے ماتحت نہیں ہے۔ مغویان کی بادیابی کی کوشش کی گئی مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ مغویان کی بادیابی کے لیے ایس ایس پی آپریشنز کی سربراہی میں خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی۔ سیکرٹری دفاع کے بیرون ملک ہونے کے باعث جوائنٹ سیکرٹری عدالت میں پیش ہوئے۔ حکم نامہ میں کہا گیا ہے کہ وزارت دفاع کی جانب سے رپورٹ جمع کروائی گئی، نہ ہی جوائنٹ سیکرٹری نے گزارشات عدالت کے سامنے رکھیں۔ ڈی آئی جی آپریشن کے مطابق مغویان اسلام آباد پولیس کی تحویل میں نہیں ہیں۔ ڈی جی ایف آئی اے کے مطابق مغویان کو ایف آئی اے نے گرفتار کیا، نہ ہی وہ ان کی تحویل میں ہیں۔ عدالت نے تحریر حکم نامے میں کہا کہ ریاست کو سمجھنا چاہیے کہ حبس بے جا کی درخواستیں مدد کی اپیل ہوتی ہیں۔ مغویان کو گرفتار کرنا اور انہیں حبس بے جا میں رکھنا آئین پاکستان کے آرٹیکل 4، آرٹیکل 9 اور آرٹیکل 10 کے خلاف ہے۔ امید ہے اٹارنی جنرل اس حوالے سے پالیسی تشکیل دینے کے لیے وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ عدالت نے کہا کہ شہریوں کو غیر قانونی حراست میں رکھنے والے سرکاری اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا تعین بھی کیا جائے۔ فریقین کو مغویان کی بازیابی سے متعلق احکامات پر عمل درآمد کے لیے آخری موقع 20 اگست تک ایک اور موقع دیا جاتا ہے۔ اس حکم نامے کی کاپی وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اور اٹارنی جنرل کو بھجوائی جائے اور آئندہ سماعت 20 اگست کو مقرر کی جاتی ہے۔ آخری جو پیراگراف ہے صرف وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ I would echo the said observation which may be read as integral part of the instant order۔ یہ جو شہباز گل کے کیس میں نے تفصیلات دی تھیں تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کہتے ہیں کہ اس آرڈر میں بھی اس آرڈر کو اس کا حصہ سمجھا جائے۔ دی لنڈن اٹارنی جنرل فار پاکستان is expected to meet with the honorable prime minister for a policy decision in the matter۔ میں امید کرتا ہوں کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان اس آرڈر کے بعد وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے اور پالیسی فیصلہ لیا جائے گا in the matter and to address the question as to the measures to be taken against the persons in the service of Pakistan who violates Article 4, 9 and 10 of the Constitution۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ جو لوگ غیر قانونی طور پر اغوا کرتے ہیں یا حراست میں رہتے ہیں یا جبری گمشدگی کرتے ہیں ان کے خلاف آئین پاکستان کے جو آرٹیکل 4 ہے، 9 ہے یا 10 ہے جو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کے خلاف ریاست پاکستان کیا کارروائی کر رہی ہے۔ بائی ڈیٹیننگ سٹیزن آف پاکستان وداؤٹ دی اتھارٹی آف لا، بغیر قانونی کسی وجہ کے یا بغیر قانونی اختیار کے اگر کوئی غیر قانونی طور پر حراست میں لیتا ہے تو اس جو سروس آف پاکستان کا ملازم ہے اس کے خلاف ریاست کیا کارروائی کر رہی ہے۔ اس پر اٹارنی جنرل آف پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ وہ جا کے وزیر اعظم سے ملاقات کریں اور پالیسی فیصلہ کریں۔ In deference to the request made by the London Additional Attorney General, I deem it appropriate to adjourn this matter to Tuesday, 20 August 2024, so as to give another opportunity to the respondents to comply with the directions given by this court in its order dated 9/8/2024۔ 9 اگست کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے ایک آخری موقع ان کو دیا جاتا ہے اور اس آخری موقع کے ساتھ ان سے کہا جاتا ہے کہ ہر صورت ان کو آپ پیش کریں عدالت میں، اور 20 اگست کو اور یہ جو آرڈر ہے اس کی کاپی وزیر اعظم کے سامنے رکھی جائے اور وزیر اعظم کو کہا جاتا ہے کہ وہ اس کے اوپر پالیسی فیصلہ کریں اور عدالت کو آگاہ کیا جائے اور بازیاب کروایا جائے۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک درخواست دائر کی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور بشرا بیگم کی جانب سے کہ 2019 میں نیب نے ایک اجلاس کیا اور اس اجلاس میں نیب کی جانب سے یہ حکم جاری کیا گیا کہ آپ یہ جو انکوائری ہے 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس کی، اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ جب انکوائری ایک دفعہ ختم ہو جائے، کرمنل انکوائری، کیا وہ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے؟ اب عدالت کو کہا کہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ وہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو ہمارے کیس میں بہت ضروری ہے اور ایک دفعہ ایک معاملہ پہلے انکوائر ہو چکا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اسی پروسیکیوشن اور اسی نیب کی وہ بھی انکوائری ہے اس کی کم از کم ہمیں کاپی دی جائے تاکہ ہم اپنے دفاع کے طور پر اس کو پیش کر سکیں، اس کو بطور کورٹ وٹنسز کے طور پر طلب کیا جائے۔ اس پر آپ جانتے ہیں کہ جج ناصر جاوید رانا صاحب نے وہ درخواست خارج کر دی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے اس آرڈر کو چیلنج کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی کارروائی روکنے کی متفرق درخواست دائر کی ہے، جبکہ ٹرائل کورٹ کے 12 اگست کا آرڈر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اور بشرا بی بی نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں یہ درخواست دائر کی ہے۔ عمران خان نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس بند کرنے کے نیب کے فیصلے کا ریکارڈ فراہم کرنے اور ریفرنس کی کارروائی روکنے کی متفرق درخواست دائر کی۔
سلمان صفدر ایڈوکیٹ نے یہ درخواست دائر کی۔ درخواست میں عمران خان نے کہا کہ تفتیشی افسر نے یہ بیان دیا تھا کہ نیب کی 343ویں ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ میں کیس بند کرنے کی منظوری دی گئی۔ ٹرائل کورٹ نے کیس بند کرنے کا ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ کا ریکارڈ طلب کرنے کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ اپریل 2020 کی نیب ایگزیکٹو 2019 نہیں، اپریل 2020 کی نیب ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ میں کیس بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ عمران خان نے ٹرائل کورٹ کے 12 اگست کا آرڈر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا اور کہا کہ تفتیشی افسر کے بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ جی جو 343ویں بورڈ میٹنگ ہے اس میں کیس بند کرنے کی منظوری دے دی گئی تھی۔ ٹرائل کورٹ نے ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ کا ریکارڈ طلب نہ کرنے کی درخواست مسترد کرنا جو فیصلہ ہے ٹرائل کورٹ کا وہ غیر قانونی ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ نیب کی ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ کا ریکارڈ پیش نہ کیا گیا تو عمران خان کے دفاع میں بھاری نقصان ہوگا۔ تفتیشی افسر نے اپنی جرح کے دوران نیب کی 343ویں بورڈ میٹنگ سے متعلق کچھ باتوں کا اعتراف کیا ہے۔ ضروری ہے کہ نیب کی 343ویں بورڈ میٹنگ کا ریکارڈ ٹرائل کورٹ کے سامنے رکھا جائے۔ عمران خان کی درخواست میں چیئرمین نیب کو، ڈی جی نیب کو اور پروسیکیوٹر جنرل نیب کو فریق بنایا گیا ہے۔ اب یہ بہت اہم درخواست ہے اور اس کی بنیاد پر یہ ڈویژن بینچ جیسے میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اور بابر ستار صاحب کا سماعت کر رہا ہے، تو اگر تو وہ سماعت کر رہا ہے تو یہ تو اسٹے آرڈر ہو جائے گا کہ جب ایک معاملہ 2020 میں کلوز ہو چکا ہے تو انڈر وچ اتھارٹی، جب قانون کہتا ہے کہ جب ایک دفعہ ایک پروسیکیوشن ختم ہو جائے تو آپ دوبارہ اس کو نہیں چھیڑ سکتے، تو پھر کیسے یہ کارروائی کی گئی ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو علیمہ خان کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی، علیمہ خان ان کے وکلاء آج پہنچے تھے رجسٹرار آفس اور وہاں وہ درخواست جمع کروانے کے لیے رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان نے، وہ خاتون ہیں، انہوں نے درخواست وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پروسیس نہیں ہے درخواست دینے کا، آپ درخواست اس طریقے سے نہیں دے سکتے۔ اس پر پھر علیمہ خان اور ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر جو درخواست ہے اس کو ٹی سی ایس کروا دیا گیا، کوریئر کروا دیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایڈریس پر کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب یہ خود پہنچ جائے گی اور وہ خود اس معاملے کو دیکھ لیں گے۔ کیونکہ میڈیا کے اوپر تو یہ معاملہ آ گیا ہے اور یہ تفصیلات بھی ساری آ گئی ہیں، تو اب اس کو خود معزز جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ دیکھ لے گی۔ آپ نے دیکھا ہے اہم کیسز میں جیسے بینچ بن رہے ہیں اور جسٹس امین الدین خان صاحب اور جسٹس نعیم اختر افغان صاحب اور چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب، یہ دو معزز ججز نے ایک بھی چھٹی نہیں کی، گرمیوں کی چھٹیاں کی نہیں ہیں، ایک چھٹی بھی نہیں کی، اور امین الدین خان صاحب نے چند ایک چھٹیاں کی ہیں اور وہ باقی تمام اہم کیسز میں موجود ہیں۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ کس طرف جاتا ہے اور 190 ملین پاؤنڈ کا جو یہ درخواست ہے 343ویں بورڈ میٹنگ کی تفصیلات اور ریکارڈ مانگنے کی، اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ دے دیا تو پھر یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس بھی فارغ، بھلے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے جو بھی اس میں ریمارکس یا آبزرویشن دی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔